ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے متعلق بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی بھی سحری کو نہیں چھوڑنا، بے شک ایک پانی کا گھونٹ کیوں نہ ہو۔ سحری کہتے ہیں صبح جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے، یعنی تہجد کا وقت ختم اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کھانے پینے کو سحری کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری ضرور کیا کرو بے شک ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اس حدیث کو ہم یاد بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، نعم سحور المؤمن التمر، کہ سب سے بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ اور دوسری ایک اور فضیلت بھی ہم نے یاد کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں ہر اس مرد اور عورت پر جو سحری تناول فرماتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے اس کو ہم نے ضرور اہتمام سے سحری کو کرنا ہے، اور سحری کرتے وقت اتنی تاخیر کر لینا کہ جس میں خطرہ ہو کہ وقت داخل ہو جائے تو یہ مکروہ ہوگا، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور سحری میں اتنی تقدیم اتنا پہلے کر لینا کہ جیسے رات کو ہی کھا کے سو گئے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ رات کو ہم نے روزے کی نیت کر لی، صبح اٹھ نہ سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ اگر رات کو نیت ہی نہیں کی تو صبح زوال سے پہلے ہم روزے کی نیت کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر روزہ رکھنے والا سحری کے وقت اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اس کو غسل کی حاجت ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہے کسی بھی وجہ سے، تو جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اس میں چونکہ انسان کو یہ ضرورت پیش آتی رہتی ہے، تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرے پھر سحری کرے۔ لیکن اگر وقت کم ہے کہ دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، غسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اب حکم یہ ہے کہ خالی ہاتھ دھو کے ناک میں کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، یا اگر ہو سکے تو پورا وضو کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کم از کم اتنا اگر ہو جائے تو اس کو پسند کیا گیا، ورنہ خالی ہاتھ دھو کے کلی کر کے بھی سحری کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ غسل کر لے، یعنی اذانیں اگر شروع ہو گئی ہیں، وقت ختم ہو گیا تو بعد میں غسل کر لے۔ اسی طریقے سے گھروں میں سنتیں پڑھ کے پھر ہم مساجد میں جائیں، یہ روٹین میں بھی اس کو پسند کیا گیا ہے، خالی کرونا کی وجہ سے نہیں، وہ تو آج کل ہمارے ڈاکٹر صاحب جو احتیاط بتا رہے ہیں اس پر ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، ویسے بھی اس کو پسند کیا گیا ہے کہ ہم مرد حضرات گھروں میں سنتیں ادا کریں، پہلے والی بھی بعد والی بھی، تاکہ گھروں کے اندر وہ فضائیں قائم ہوں کہ بچے ہمیں دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ صیام کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے والا بنائے۔